بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ ہے اور ویلاگ نمبر ہے 113، پانچویں قسط ہے اور ویلاگ نمبر ہے 113۔ ناظرین، پیج ہے 99 اور ذکر چل رہا ہے مدنی مصطفیٰ پر وحی کا، یعنی آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ۔ جبرائیل وحی لاتے تھے نبوت و رسالت کی چھاؤں میں غار حرا کے اندر۔ ناظرین، یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ الرحیق المختوم یہ ہے اس کتاب کا نام، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ ویلاگ نمبر 113 اور آج کی یہ پانچویں اور آخری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں اور سبجیکٹ ہے نبوت و رسالت کی چھاؤں میں غار حرا کے اندر۔ جبرائیل وحی لاتے تھے، آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ۔ ناظرین، طبری اور ابن ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد یہ کچھ حصہ ہے بقیہ جو میں نہیں پڑھ سکا۔ آیتیں علم الانسان ما لم یحلم تک نازل ہوئی تھیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ طبری اور ابن ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی۔ اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ ناکارہ، یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہے، میرے بارے میں قریشی ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر سے پاؤں جمائے کھڑا ہے اور کہہ رہے ہیں، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔
اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا، اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبرائیل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہیں اور ان کی ران کے پاس انہیں پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتلا دیا۔ انہوں نے کہا، چچا کے بیٹے آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ اس امت کے نبی ہوں گے، یعنی اس امت کے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا، قدوس قدوس اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے واپس آ کر آپ کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اللہ نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ کی زبانی تفصیلات سن کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ آخر کا تھوڑا سا حصہ ملحظ کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اس روایت کی بیان کردہ تفصیلات کی صحت کے بارے میں قدر تأمل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے سیاق اور اس کی متعدد روایات کے تقابل کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مکہ کی طرف آپ کی واپسی اور حضرت ورقہ سے ملاقات نزول وحی کے بعد اس دن ہو گئی تھی، اور پھر باقی ماندہ قیام حرا کی تکمیل آپ نے مکہ سے پلٹ کر کی تھی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جو ہوگا اس میں ہوگا وحی کی بندش، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی آج کے 5 قسطیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ نیکسٹ قسط کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خوار رہتے ہیں۔ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سرکار رہتے ہیں۔